میں نے کہیں کہا، میں نے کہا 1960 سے لے کے اب تک پاکستان میں جتنے مولوی ممبر پر آئے ہیں ایک بھی علامہ نہیں تھا، لیکن ہمیں مزہ آتا ہے جب آپ ہمیں علامہ بولتے ہیں سارے دھاندلی زدہ علامہ ہیں، ایک بھی اوریجنل علامہ نہیں ہے، پورے جتنے خطیب اٹھا لیں شیعوں کے، لیکن ہم لقب دیتے ہیں علامہ صاحب، مولانا ہیں، خطیب ہیں، ذاکر ہیں، لقب۔ خمینی صاحب اتنے بڑے مجتہد، کسی نے علامہ نہیں کہا۔ آیت اللہ بہجت علامہ نہیں بنے، آغا سیستانی علامہ نہیں ہے، لیکن ہمارا 2 مجلسیں پڑھنے والا علامہ سیستانی علامہ نہیں، خمینی علامہ نہیں، بہجت علامہ نہیں، نخرکی علامہ نہیں، اصفہانی علامہ نہیں۔ علامہ کون ہنسا دے سکتا؟ یہ حوصلے فرش عزا سے ملتے ہیں کہ دنیا کو نظر آتا ہے کوئی ماں ہے مجلس حسین میں آئی ہے، بچہ گود میں ہے اور علی اصغر پہ رو رہی ہے، اسے وہ آنسو نظر آتے ہیں، لیکن انہیں فرش عزا کی روح نظر نہیں آتی۔ جب علی اصغر پہ روتی ہے تو یہ ماں کے دل میں جگر اور بہادری پیدا ہوتی ہے، ارے جب رباب اپنا اصغر قربان کر سکتی ہے تو میرے بیٹے کی قیمت کیا ہے؟ جب یہ بوڑھا فرش عزا پہ آ کے علی اکبر کے مصائب پہ روتا ہے، تجھے وہ مصائب کے آنسو نظر آتے ہیں، لیکن وہ جگر حسین نظر نہیں آتا کہ جب حسین دین پر اپنے 18 سال کا جمع قربان کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کی قیمت کیا ہے؟ کبھی دیکھا کہ باپ 5 بچے قربان کرے لیکن چہرے پہ شکن نہ ہو؟ پارا چنار کے جوان کوئٹہ کے بزرگوں کو جا کر دیکھیے، 5 بچوں کے لاشیں آریوں سے ان کے جسموں کو کاٹا جائے، بسوں سے اتار کے زندہ جلایا جائے، لیکن یہ فخر کرتا ہے کیونکہ اس نے درس کس سے لیا ہے؟ کربلا سے لیا ہے۔ تو یہ وہ کشتی نجات ہے جہاں بٹھا کے حسین ذہن بناتے ہیں، جہاں بٹھا کے قلوب کو طاقت دیتے ہیں، جہاں بٹھا کے نجات کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے نا کہ شیعہ اپنی مجلسوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، انہیں مجلسوں میں کیا ملتا ہے، تو جواب یہ دینا کہ ہم مجلسوں پہ خرچہ نہیں کرتے، ہم اپنی نسلوں پہ خرچہ کرتے ہیں۔ کسی کے پاس اتنی بہادر نسلیں نہیں، یہ کمال ہمارا نہیں، یہ کمال اہل بیت کا کمال ہے۔ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے خدا اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ بہادر بنا دیتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا کام جو فرش عزا کرتا ہے یہ کشتی حسین۔ امام حسین آپ کی محبتوں کو خالص کرتے ہیں، یہ بڑا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، خلوص محبت۔ مولا نفرت کو بھی خالص کرتے ہیں، محبت کو۔ جنت میں وہی جائے گا نا جس کی محبت کیا ہو؟ خالص ہو، ملاوٹی محبت نہ ہو۔ آج شیعوں سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے؟ علی سے بھی محبت کرو، جس نے امیر المومنین کو برا بھلا کہا اس سے بھی کیا کرو۔ شیعہ کیسے کرے؟ کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ درس ملا کہ محبت خالص ہوتی ہے، محبت میں ملاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ فرش عزا فطرت کو جگاتی ہے اور فطرت عاشق اہل بیت بن جاتی ہے۔ آپ کسی بھی برادر اہل سنت کو کربلا لے جائیں، ایک بار آپ لے جائیں گے اگلی بار خود جائے گا، کیونکہ فطرت کیا ہو جاتی ہے؟ جب اسے حق نظر آتا ہے تو اس کی کیا بن جاتی ہے؟ عاشق بن جاتی ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے عاشق کمال۔ کمال کو بولتے ہیں پرفیکشن۔ مثال دوں، بچہ ہے ایگزام میں فیل ہوا، کسی نے کہا جناب تھوڑے پیسے دو ہم آپ کو 1 گریڈ دلا دیں گے، یہ پیسے دے کے بھی کیا ہونا چاہے گا؟ پاس ہونا چاہے گا، کیونکہ فطرت فیلئر کو پسند نہیں کرتی، فطرت پاس ہونے کو پسند کرتی، کیونکہ پاس ہونا کمال ہے، فیل ہونا زوال ہے۔ فطرت عاشق کمال ہے۔ معصوم فرماتے اگر کسی کنجوس کو بھی سخی بولو گے نا وہ سخی ہو جاتا ہے، کیونکہ فطرت کمال کو پسند کرتی ہے۔ کوئی بدصورت بھی ہوگا نا بولو تو جناب آج تو بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو، خوش ہوگا، اندر سے اس کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ فطرت کمال کو کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے۔ فطرت پرفیکشن کو کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے۔ آپ کے ملک کی پوری عوام کو پتا ہے جو وزیر اعظم ہے وہ دھاندلی سے آیا ہے، لیکن کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ فطرت ہے بھائی۔ فطرت کو جھوٹی کرسی بھی ملے اسے مزہ آتا ہے جب کوئی بولتا ہے نا وزیر اعظم صاحب، دل میں اس کو پتا ہے میں نہیں ہوں، لیکن اسے مزہ آتا ہے کیونکہ فطرت ہے بھائی۔ میں نے کہیں کہا، میں نے کہا 1960 سے لے کے اب تک پاکستان میں جتنے مولوی ممبر پر آئے ہیں ایک بھی علامہ نہیں تھا،
لیکن ہمیں مزہ آتا ہے جب آپ ہمیں علامہ بولتے ہیں سارے دھاندلی زدہ علامہ ہیں، ایک بھی اوریجنل علامہ نہیں ہے، پور جتنے خطیب اٹھا لیں شیعوں کے، لیکن ہم لقب دیتے ہیں علامہ صاحب، مولانا ہیں، خطیب ہیں، ذاکر ہیں، لقب۔ خمینی صاحب اتنے بڑے مجتہد، کسی نے علامہ نہیں کہا۔ آیت اللہ بہجت علامہ نہیں بنے، آغا سیستانی علامہ نہیں ہے، لیکن ہمارا 2 مجلس میں پڑھنے والا علامہ سیستانی علامہ نہیں، خمینی علامہ نہیں، بہجت علامہ نہیں، نخرکی علامہ نہیں، اصفہانی علامہ نہیں۔ علامہ کون؟ حسن زاد عاملی۔ علامہ کون؟ مجلسی۔ علامہ کون؟ طباطبائی۔ کیوں علامہ اسے بولتے ہیں جس نے کم از کم 50 سے 60 کتابیں لکھی ہوں؟ علمی اصطلاح میں ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہے، لیکن اندھوں میں کانا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے۔ ہمارے علم کی کمی ہے، 2 مجلس میں پڑھنے والا کیا بن جاتا ہے؟ علامہ۔ مارکیٹ میں جاؤ، جناح کیپ لو، علامہ صاحب آ رہے ہیں، ہاں امامہ پہن لو، مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن کیوں؟ ایک ہے اصطلاحی معنی، ایک ہے عوامی معنی۔ عوام پاکستان میں علامہ اسے بولتی ہے جو مولانا ہو، جو مجلس میں پڑھتا وہ علامہ ہے۔ علمی ماحول میں علامہ اسے بولتے ہیں تو علامۃ الدہر ہو، جناب اتنی کتابیں لکھی ہوں، جیسے آپ بولتے ہیں یہ جناب بیچلر والا ہے، اس نے ماسٹر کی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس نے ایم فل کیا ہے، پھر کسی کو پروفیسر بولتے ہیں، تو یہ القابات علمی القابات ہے نا۔ اب بچہ آپ کا چلا گیا، پہلا سیمسٹر ہے تو گھر میں آتا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گیا۔ پہلا سیمسٹر انجینئرنگ کا پڑھ رہا ہے، انجینئر صاحب آ گئے۔ تو خوشامد میں بولنا اور ہے، پاکستانی امید میں بولتے ہیں شاید علامہ بن جائے، پر آج تک مر جاتے ہیں، کوئی 60 کتابیں لکھ نہیں پاتا۔ حال ذاکر امام حسین ہے، خطیب حسین ہے، مولانا صاحب آ رہے ہیں، حجت الاسلام آ رہے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کوئی اسلام کی حجت بھی نہیں ہے۔ تو یہ خوشامدی القابات دیے جاتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت اچھائی کو پسند کرتی ہے۔ آپ بولو گے کنجوس صاحب آ رہے ہیں تو میں پسند نہیں کروں گا، آپ بولو گے فلاں بزدل صاحب آ رہے ہیں تو میں پسند، فطرت ہے نا۔ کہ ٹی وی پر ایک مناظرہ ہوا تو اہل سنت کے عالم تھے، بار بار کہہ رہے تھے وہ بھاگ گئے تھے، تو اس نے کہا یہ آپ توہین کر رہے ہیں، یہ آپ توہین کر رہے ہیں، آپ کو نہیں بولنا چاہیے بھاگے تھے۔ تو انہوں نے کہا جب بھاگے تھے تو میں کیا بولوں؟ اچھا یہ جو کہہ رہے تھے توہین کریں، یہ صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ فطرت ایسے لقب کو پسند نہیں کرتی۔ کوئی آپ کے والد کو بولے بھاگ گئے تھے تو آپ کو برا لگے گا؟ یقیناً لگے گا نا۔ آپ کسی کو اپنا بڑا مانتے ہو اور کوئی بولے بھاگ گیا تھا، تو فطرت چھوٹی صفت کو پسند نہیں کرتی، فطرت بھگوڑوں کو پسند نہیں کرتی۔ فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی بھی فطرت اگر آپ کو کوئی پکڑنے آئے تو 2 بھائی